ترجمہ کنزُل ایمان، تو عبرت لو اے نگاہ والو۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ عبرت ناک خبریں میں ہم عبرت ناک خبریں لیے ایک بار پھر حاضر ہیں۔ دنیا میں کیسے کیسے واقعات ہو رہے ہیں۔ جب سے یہ سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے، حقیقت یہ ہے کہ اتنی خبروں کا اور اتنے مناظر کا کوئی خاص ایسا پتہ نہ تھا، لیکن اب جب عبرت ناک خبریں سلسلہ شروع ہوا ہے اور پھر آپ کی طرف سے جو میلز ریسیو ہوتی ہیں، بعض خبریں ملتی ہیں، تو اندازہ ہوتا ہے کہ کیا کچھ دنیا میں ہو رہا ہے، مگر یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی ہمیں آخر عبرت کیوں نہیں مل رہی۔ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ سلسلہ دیکھیے کہ اب تک اگر یہ خبریں آپ کی آنکھ یا آپ کے کانوں سے گزری ہیں تو اب تک حیرت یا سنسنی سی آپ کو محسوس ہوئی ہوگی، لیکن کوشش کیجئے کہ آج ہم عبرت کی نیت سے یہ دیکھیں گے کہ اس طرح بھی واقعات ہوتے ہیں، اور شاید یہ مناظر دیکھ کر ایک غم اور افسوس و دکھ کی کیفیت کے ساتھ ساتھ اللہ کرے کہ عبرت والی کیفیت بھی پیدا ہو کہ ایسے سے مناظر ہیں واقعی کہ گھٹائیں غم کی چھائیں، دل پریشاں یا رسول اللہ، تمہیں ہو میرے درد و دکھ کا درما یا رسول اللہ۔ امت محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت پریشان ہیں، دنیا میں بسنے والے لوگ بہت پریشان ہیں، لیکن بس وہ ایک فریاد سی نکلتی ہے کہ دل میرا دنیا پہ شیدا ہو گیا، اے میرے اللہ یہ کیا ہو گیا، کچھ میرے بچنے کی صورت کیجئے، اب تو جو ہونا تھا مولا ہو گیا۔ یا میں یوں کہوں کہ دل ہمارا عصیاں پہ یعنی گناہ پہ شیدا ہو گیا کہ نہ چھوڑے جرم چھٹتے ہیں، نہ مارے نفس مرتا ہے، نہ جانے نیک آخر کب بنوں گا یا رسول اللہ۔ ایسی کیفیات مسلسل ان کا جیسے کہ وہ قلب پر گزرتی چلی جاتی ہیں۔ آج کی اس عبرت ناک خبروں کے سلسلے میں ہم آپ کو سب سے پہلے بنگلہ دیش کی طرف لیے چلیں گے۔ بنگلہ دیش میں پیدر پہ کچھ فیکٹریز وغیرہ میں آگ لگنے کے واقعات ہوئے، جن میں عاشقان رسول کی ایک تعداد اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ اس طرح کے تقریباً 3 واقعات ہم نے جمع کیے ہیں، اور یہ تینوں واقعات میں ہم یوں کریں گے کہ ہم آپ کو سب سے پہلے تینوں واقعات کی خبروں کی سلائڈ دکھائیں گے، 1 بائی 1 ویڈیوز ہم آپ کو پھر ایک ساتھ دکھائیں گے۔ پہلے آپ دیکھیں گے بنگلہ دیش میں فیکٹری میں لگنے والی یہ جو آگ تھی، اس آگ کے 3 واقعات کی سلائڈز ہم آپ کو دکھائیں گے عبرت ناک خبروں کے ساتھ کہ یہ 3 واقعات ہوئے جن میں اس طرح ہلاکتیں بھی ہوئیں اور زخمی بھی ہوئے، اور پھر اس کے چند مناظر ہیں ہم وہ آپ کو دکھائیں گے۔ اس کے بعد ہمارے بنگلہ دیش کے اسلامی بھائیوں نے ان غم زدوں کے ساتھ غمخواری بھی کی، دعا وغیرہ بھی کی، ان کی بنگلہ زبان میں ہی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ہم پھر وہ دکھائیں گے۔ آئیے چلتے ہیں بنگلہ دیش کی طرف، مگر ایک بار پھر عرض کر دوں عبرت کی نظر سے دیکھیے، اور پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمیں کیا کیا عبرت کے مدنی پھول چننے کو ملتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں بنگلہ دیش کی طرف،
اور وہاں پر فیکٹریز میں لگنے والی جو آگ ہیں ان آگ کی خبریں دیکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کے مناظر دیکھتے ہیں کہ کیسی تباہی آئی تھی. آگ بھی کیسی تباہی لاتی ہے. آئیے چلتے بنگلہ دیش کی طرف. ڈھاکہ بنگلہ دیش. گارمنٹس فیکٹری گرنے سے 1129 افراد ہلاک، 2500 سے زائد زخمی. ڈھاکہ بنگلہ دیش. گارمنٹ فیکٹری میں آگ لگنے سے 10 افراد ہلاک، 50 سے زائد زخمی. بنگلہ دیش. فیکٹری میں آگ لگنے سے 121 افراد ہلاک، متعدد زخمی. یہ تھی خبریں. کتنے سینکڑوں ہمارے بنگلہ دیش میں موجود عاشقان رسول اس فیکٹری میں آگ لگنے کی وجہ سے کچھ تو دنیا سے چلے گئے، کچھ بے گھر ہو گئے. اچھا یہ تو وہ تھے جو آگ کا شکار ہوئے، مگر وہ لوگ جو اس فیکٹری کے مالکان تھے، یعنی یوں سمجھیے کہ اس ایک آگ نے گھروں کی کئی آگیں بجھاتی ہوتی ہیں، جیسے جس کو ہم کہتے ہیں چولہا بجھ گیا. اور اچانک موت، جل کر مرنا، دب کر مرنا، کود کر مرنا، زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے ہسپتال تک پہنچتے پہنچتے مر جانا، ہسپتال پہنچ کر بھی آخر کار دم توڑ دینا، گھر والوں کا اجڑ جانا، بچے یتیم ہو گئے، عورتیں بیوہ ہو گئیں. کہیں گھر کا ایک کمانے والا ہوتا ہے وہ بھی چلا جاتا ہے. جس سیٹ کی چاروں طرف واہ واہ ہوتی ہے، دیکھتے دیکھتے وہ سڑک پر آ جاتا ہے. دولت بے وفائی کرتی ہے، مال بے وفائی کر جاتا ہے. یعنی یوں واقعی کہا جائے کہ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر ہم کو اندھا کیا رنگ و بو نے. کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو آباد تھے وہ مکان اب ہیں سونے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. آپ کہیں گے کہ پھر ہم کیا کریں؟ آپ اس پر غور کریں کہ جس طرح یہ فیکٹری میں کام کر رہے تھے، آگ لگی، عمارتیں گری، کچھ جل گئے، کچھ دب گئے. اب ہم بچ گئے، ہم یہ خبر دیکھ رہے ہیں، ہمارے لیے یہ ایک یوں سمجھے کہ خبر بنی ہوئی ہے. اب مجھے جو ہمارے یہاں فیکٹریز کا اندازہ ہے، تو یہ فیکٹریاں جو ہمارے یہاں کام کرتی ہیں، جس میں ایک ٹھیک ٹھاک لیبر کام کرتی ہے، شاید ہی کوئی فیکٹری ہوں گی، میں اس کا انکار نہیں کرتا، نہ ہونے کے برابر، جس میں ہمارے ورکرز میوزک نہ سنتے ہوں، گانے نہ سنتے ہوں، نمازوں کے وقت نماز قضا نہ کرتے ہوں. اور بے پردگی تو اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے نا. اس فیکٹری میں کام کرنے والی لڑکیاں، کام کرنے والے لڑکے، جس انداز سے ان کا انداز زندگی ہے، جس بے پردگی کے ساتھ یہ لڑکیاں فیکٹریز کے اندر نوکریاں کرتی ہیں، ان کو لاکھ سمجھاؤ کہ پردہ کرو، نہیں مانتی. لڑکوں سے دور رہو، نہیں مانتی. جس انداز سے شریعت نے کہا ہے گھر سے نکلنے کا، نوکری کرنے کا، نہیں مانتی. ان کو کہو کہ گانے بند کرو، میوزک مت سنو، اچانک فیکٹری کی چھت گر گئی، دیوار گر گئی، خود کسی وجہ سے مر گئے، کیا گانے سنتے سنتے مریں گے؟ دیکھیں کس طرح تباہی آتی ہے. ذرا مناظر دکھائیے جو فیکٹریز میں آگ لگی اور جس طرح لوگ بھاگے ہیں، جس طرح مطلب کہ ایک عمارتیں ختم ہو گئیں. ذرا دکھائیے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو بنگلہ دیش میں لگنے والی فیکٹری کے تباہی والے مناظر.
مجھے ہر سمت سے کچھ ایسا گھیرا ہے، میرے بڑھتے ہی جاتے ہیں مسائل یا رسول اللہ، دل مغموم کا سب حال آقا تم پہ ظاہر ہے، دل مغموم کا سب حال آقا تم پہ ظاہر ہے، شاہ عمر ہمیں تسکی کا سائل یا رسول اللہ۔ امت پریشان ہے یا نبی، تیری امت پریشان ہے یا نبی، اور کیے پہ پشیمان ہے یا نبی، کر دے ہم کو اپنی الفت شان لے کے امت چلے پرچم طیبی یا نبی 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 یا نبی۔ ربنا یا ربنا یا ربنا یا ارحم الراحمین، یا আল্লাহ আমরা কতিপয় গুনাহগার বদকার সিয়াকার তোমার দরবারে আল্লাহ দুইখানা হাত তুলে দিয়েছে, আল্লাহ আমাদের দোয়াকে কবুল করে নাও। ইয়া রব্বানা ইয়া আরহামার রাহিমিন, ইয়া আল্লাহ আজ্জা ওয়াজাল, যে সকল ইসলামী ভাই এই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আল্লাহ আজ্জা ওয়াজাল দুর্ঘটনার মধ্যে রয়েছে, আল্লাহ যারা জীবিত রয়েছে আল্লাহ তাদেরকে সহি সালামতের ব্যবস্থা করে দাও। ইয়া আল্লাহ আজ্জা ওয়াজাল, যারা ইন্তেকাল করেছে ঈমান নিয়ে মাফ করে দাও। আল্লাহ কারো ভাই, কারো বোন, কারো বাবা মেডিকেলের মধ্যে রয়েছে আল্লাহ জানি না, মালিক ও মাওলা আল্লাহ তাদেরকে শিফা দান করে দাও। किसी का भाई, किसी की माँ, किसी की बहन अस्पताल में ज़ख्मी, हमारे इस्लामी भाइयों ने जो हमदर्दियाँ की, वाक़या अगरचे कुछ पुराना भी है, कुछ नया भी है, लेकिन इबरत पुरानी नहीं हुआ करती। इबरत तो इबरत है। इबरत जब एक बार मिल जाए तो इंसान के शब व रोज़ को तब्दील कर दिया करती है। हो सकता है कि इस वक्त मेरे साथ इस इबरत ना खबरों में वो लेबर तबका हो जो फैक्ट्रीज वगैरह में काम करता है, उस सेठ साहिबान हो जिनके छोटे या बड़े कारखाने किस तरह तबाही आती है, छोटा सा शॉर्ट सर्किट आग लगा देता है, ऐसी सी तबाहियां हैं, लेकिन हम इन तबाहियों से इबरत नहीं लेते। आपको एक मंजर दिखाऊं, शायद आपने गौर ना किया हो, किस तरह एक नौजवान एक दीवार वो पत्थर के नीचे दबा हुआ है, कुचला हुआ है। जरा दिखाइए वो मंजर, मुझे तो उस मंजर में बड़ी इबरत। ये देखिए, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, इसके ऊपर दीवार गिर चुकी है, ये दब चुका है। मैं तो हर मुसलमान के लिए मग़फ़िरत की दुआ करता हूँ, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। तो ना जाने कौन सी दीवार हम पर गिरे और हमारा दम निकल जाए, हम दुनिया से चले जाएं, कि एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है। क्या मैं उम्मीद करूं कि फैक्ट्रीज में और इस तरह जो भी दफातर हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज ले लीजिए, बड़ी बड़ी मोबाइल कंपनियां हैं, मेडिसिन्स कंपनियां हैं, कार की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बहुत अजीब व गरीब माहौल हमारा इन फैक्ट्रीज और ऑफिसेस के अंदर बना हुआ है। अजीब माहौल है। आपने पिछले दिनों ज़लज़ले के मनाजिर हमने आपको दिखाए थे, दफ्तर के दफ्तर गिर जाते हैं, लोग घबरा कर भागते हैं, तबाही मच जाती है, फॉल्स सीलिंग छतें टूटती हैं, इसके नीचे इसके ऊपर की छतें गिरती हैं, सब खत्म हो जाता है, दीवारें फटती हैं, इमारतें गिर जाती हैं। आप देखिए इमारतें गिर गई। आखिर हम इन चीज़ों से इबरत क्यों नहीं लेते? हम अपने अंदर तब्दीली क्यों नहीं लाते? नमाजों के वक्त मस्जिद की तरफ क्यों नहीं जाते?
اس کام کرنے کے دوران ہم اپنے آپ کو بدنگاہی سے کیوں نہیں بچاتے؟ آج آپ کو بے پردہ لڑکیوں کے ساتھ کام کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے، مغربی طرز کے لباس پہن کر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی والے کام کر کے اس طرح کے جگہ پر کام کرنے میں آپ کو بڑا مزہ آتا ہے۔ موت کیوں بھول کر بیٹھے ہیں؟ کیا اس طرح موت نہیں آتی؟ اس طرح تباہیاں نہیں آتی؟ زکوٰۃ جو پوری ادا کرتا ہے وہ گویا کہ اپنے مال کو مضبوط قلعے میں محفوظ کرتا ہے۔ ہم نہیں کہتے کہ جس پر تباہی آئی، جو مالدار جس کا مال ہلاک ہو گیا، جو تباہ برباد ہوا، جو سڑک پر آ گیا، ہم نہیں کہتے کہ وہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے، لیکن اس کو کم از کم یہ ضرور ہم کہیں گے، کیونکہ دنیا میں بہت سارے واقعات، ہمارے باب المدینہ میں بہت سارے واقعات ہوئے ہیں، پاکستان میں بہت سارے واقعات ہوئے جن کو ہم جمع کر رہے ہیں۔ اگر آپ کے پاس بھی اس طرح کی خبریں ہیں، آپ کے پاس بھی اس طرح کے مناظر و فوٹیجز ہیں، پلیز عبرت ناک خبریں ENK@madnichannel.tv پر آپ وہ ہمیں نیوز سینڈ کریں، میل کریں، خبر میل کریں، تاکہ ہم اس کو اپنے سلسلے میں لیں۔ ہم جمع کر رہے ہیں اس طرح کے تباہی و بربادی کے واقعات، جو آگ جس نے تباہی پھیلائی، اور بہت سارے آگ کے واقعات آئے دن بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو ہر ایک غور کرے، کہیں ایسا تو نہیں کہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے، ایسا تو نہیں کسی پر ظلم کرنے کی وجہ سے، ایسا تو نہیں کہ مزدوروں کا مال کھا لینے کی وجہ سے، کسی وجہ سے میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے اور مجھ پر تباہی آ جائے، میں کلاش ہو جاؤں، میں غریب ہو جاؤں۔ ڈرتے رہنا چاہیے۔ عبرت کے مدنی پھول عرض کر رہا ہوں، لیتے رہیں۔ ہر وہ بات جس سے آپ کو عبرت ملتی ہو، سازش ہوتی ہے، یہ ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے، چھوڑ دیں یار ان تمام چیزوں کو۔ ہم خود ہماری ذات کے خلاف کتنی سازشیں کر رہے ہیں، یعنی اگر آپ کسی کے خلاف سازش کر رہے ہیں، کسی کے خلاف کچھ مہم چلا رہے ہیں، حقیقت یہ کہ آپ اپنی ہی خلاف سازش کر رہے ہیں۔ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، جو کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے خود ہی اس میں گرتا ہے، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں۔ جو کسی کے لیے برائی کرتا ہے خود ہی اس برائی کا شکار ہوتا ہے، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں۔ تو برائی کرنے والا تو خود اس کے برائی کے سپرد ہے۔ ہم کب تک اپنی ذات پر ہونے والے مختلف واقعات کو دوسروں پر منسوب کرتے کرتے ہم اپنے لیے عبرت اور اپنے لیے جو بات ہے، نہ جانے کون سا گناہ، کون سی دل آزاری، کون سا ظلم، کون سا ستم ہمیں کس چوراہے پر لا کر کھڑا کرتے، ہم نہیں جانتے۔ البتہ میں امید کرتا ہوں مالدار لوگ اپنی پوری زکوٰۃ ادا کریں گے، میں امید کرتا ہوں کہ اپنی لیبر پر ظلم نہیں کریں گے، میں امید کرتا ہوں کہ اجیر جو ملازمین ہیں وہ اپنی ملازمت کے حقوق ادا کریں گے، ایمانداری دیانت داری کے ساتھ کام کریں۔ موت کبھی بھی آ سکتی ہے، ہم تو عبرت کے لیے آپ کو یہ واقعہ سناتے ہیں، یہ واقعات دکھاتے ہیں کہ ہم موت کو ہر وقت پیش نظر رکھیں، دنیا سے جانے کو ہر وقت پیش نظر رکھیں۔ بڑی بڑی عمارتوں کے خواب اور آگے آگے 20 25 25 30 30 50 50 سالوں کے خواب 50 سیکنڈ کے اندر ختم ہو جاتے ہیں، مختلف تباہیاں آتی ہیں۔ ہم نے چند مناظر آپ کو یہ دکھائے، دنیا بھر میں آنے والے اور بہت سارے آفات اور پریشانیاں ہیں۔ ہند میں پچھلے دنوں کچھ اس طرح کے تباہی کے مناظر معلوم ہوئے ہیں۔ ہمارے عبرتناک خبریں بنانے والوں نے وہ مناظر بھی آپ کے لیے نکالے ہیں۔ ہم دیکھیں اللہ تعالیٰ کی قدرت، نہ جانے کب آگ کو حکم ہو آگ اپنا کام دکھائے، کب ہوا کو حکم ہو ہوا اپنا کام دکھائے، کب پانی کو حکم ہو پانی اپنا کام دکھائے۔ ہم سب محتاج ہیں، ہمارا رب عز و جل مالک ہے، وہ قدرت کاملہ والا ہے، وہ اس کی قدرت کامل ہے، وہ فرماتا ہو جا تو وہ شے ہو جایا کرتی ہے۔ اب دیکھیے کس طرح کی ہوائیں اور پانی کا باہمی ملاپ اور تباہی۔ دکھائیے ذرا ہند کے مناظر ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو۔ ہند میں سمندری طوفان پائلن سے 14 افراد ہلاک، لاکھوں متاثر۔
دوبارہ دکھائیے. یہ آخر میں جو بڑے جہاز کا جو منظر ہے اس کو دکھائیے ذرا مدنی چینل کے ناظرین کو، ہم سب کو، کہ اتنا بڑا دیو ہیکل جہاز جو سمندر کا سینہ چاک کرتا ہوا گزرتا ہے، پانی میں کیسا بے بس نظر آ رہا ہے. ہائے ہائے ہائے، پانی نے کیسا اچھالا، کیسا دا پہنچا. ہائے، ایک بار پھر دکھائیے. یہ سمندر کا سینہ چیرنے والا جہاز. اللہ 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 اللہ. ہوا، پانی، آگ، تباہی، بڑے بڑے درخت اکھڑ گئے. زمین پر چلنے والا یہ انسان کیسا اتراک کر چلتا ہے، پٹک پٹک کر چلتا ہے. لیکن جب چاروں طرف سے ہوائیں چلتی ہیں، کسی بدحواسی ہوتی ہے، کسی بے بسی ہوتی ہے، کیسا دوڑتا بھاگتا ہے. یہ ساحل سمندر پر کھڑا شخص کیسا لطف اندوز ہو رہا ہوتا ہے. لیکن جو یہی پانی اس کو آنکھیں دکھا رہا ہوتا ہے، آیا میں آیا، کیسا بھاگتا بھائی، ساری نکل جاتی ہے کری. عبرت عبرت عبرت. کس طرح پانی اتنے ہزاروں ٹن، لاکھوں ٹن وزنی جہاز کو کیسا اٹھا کھٹاک کر آگے پیچھے کر رہا ہے. یعنی آپ کو لگتا نہیں ہم کتنے بے بس، کتنے لاچار، کتنے مجبور ہیں، کتنے کمزور ہیں. اس پر یہ ترانا، چاروں طرف پانی پانی ہے. زمین ہے کتنی دنیا میں، پانی پانی ہے. ارے کون سا گھر ہے جس میں آگ نہیں ہے؟ آگ ہی آگ ہر طرف. لیکن ہر چیز سے جیسے کہ بھولے بیٹھے ہوئے، اپنی عجیب و غریب قسم کی زندگی میں بدمست ہیں. نہ جانے کون سی ہوائیں چلے اور ہماری زندگی کا چراغ بجھا کر رکھتے، کون سی آگ ہمیں جلا کر راکھ کر دے. ہمیں ذہنی طور پر موت کے لیے تیار رہنا چاہیے. سمندر میں سفر کرنے والوں کو یاد رکھنا چاہیے موت یہاں بھی آ سکتی ہے. بستر پر سونے والوں کو یاد رکھنا چاہیے موت یہاں بھی آ سکتی ہے. چھپ چھپ کر گناہ کرنے والوں کو یاد رکھنا چاہیے موت یہاں بھی آ سکتی ہے. حقیقت یہ ہے، موت کا احساس ہمیں رہا نہیں ہے، موت کا انتظار ہمیں رہا نہیں ہے. کہتے ہیں نا، کتنی بے اعتبار ہے دنیا، کتنی بے اعتبار ہے دنیا، موت کا انتظار ہے دنیا. آخر ہم کیوں دل لگائیں اس میں، آخر ہم کیوں دل لگائیں اس میں؟ نہیں اچھی، خراب ہے دنیا. کیوں؟ موت کا انتظار ہے دنیا. بس یہ دنیا کی ایک کہانی ہے. ہم موت ہی کے انتظار میں ہیں. ہم ایک انتظار گاہ میں ہیں، ہم ویٹنگ روم میں ہیں. دس ورلڈ لائک اے ویٹنگ روم. یہ دنیا ایک جیسا کہ انتظار گاہ ہے. تو موت کی گاڑی آئے گی، ہم چاہیں یا نہ چاہیں اس گاڑی میں سوار ہو کر ہم نے آگے بڑھنا ہے. اب یہ گاڑی کہاں لے کے جاتی ہے؟ ہمیں خوشیوں کے راستے پر لے کے جاتی ہے، یہ غموں کے راستوں پر لے کے جاتی ہے، ہم نہیں جانتے. انتظار گاہ ہے یہ.
मानता हूं इंतजार गाह में तरह तरह के इंटरटेनमेंट के इंतजामात होते हैं, तफरी के इंतजामात होते हैं, हर तरह के इंतजामात होते हैं, लेकिन इंसान जो सफर में है, यानी दुनिया में यूं रहो जैसे एक मुसाफिर रहा करता है ना, हदीसों में सारे मज़ामिन मौजूद हैं। ये मुसाफिर किस चीज का इंतजार कर रहा है? मौत कि ये एक इंतजार गाह है, वेटिंग रूम है, तरह तरह के लोग इस वेटिंग रूम में मौजूद हैं, तरह तरह की सहूलियात और तरह तरह की चीजें इस वेटिंग रूम में मौजूद हैं, मगर इस वेटिंग रूम के अंदर, इस इंतजार गाह के अंदर जरा ये इन चीजों को भी तो देखें कि किस अंदाज से हम निकल सकते हैं इस वेटिंग रूम से। हर वक्त उस सवारी का इंतजार करें जो मौत की सूरत में आने वाली है, और हमें इसके साथ बैठकर निकल जाना है। हम कहें कि हम नहीं जाते, हमारी एक ना चलेगी। अब मुख्तलिफ अंदाज हैं मौत के, मुख्तलिफ अंदाज दुनिया से जाने के। लोग तफरी के नाम पर भी ऐसी ऐसी तफरियाँ करते हैं कि पता नहीं चलता, कि इनको बिल्कुल एहसास नहीं कि ये भी को मरना है, ये भी को दुनिया से जाने का अंदाज है। लोग नियतें करते हैं कि तवाफ करते करते मैं मरूं, लोग नियतें करते हैं कि मस्जिद नबवी शरीफ में आका के जलवों में, आका के कदमों में मौत आ जाए। लोग कोशिशें करते हैं, नियतें करते हैं कि अल्लाह और उसके रसूल की याद में, अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र में और नेकी के रास्ते पर राह खुदा अज़्ज़ व जल्ला में मौत आ जाए। मैं मदनी काफिले में हूँ, राह खुदा अज़्ज़ व जल्ला का मुसाफिर बना हुआ हूँ, मुझे मौत आ जाए। इस तरह मुख्तलिफ मरने की ख्वाहिशें होती है, जन्नत की ख्वाहिश होती है कि मैं इस अंदाज से दुनिया में जीऊँ और इस अंदाज से दुनिया से जाऊँ और इस अंदाज से रब्बे करीम की बारगाह में हाजिर हूँ कि रब्बे करीम अपनी रहमत से मुझे जन्नत अता कर दे। जन्नत, जन्नत जहां गम नहीं है, जहां दुख नहीं है, जहां परेशानी नहीं है, जहां तकलीफ नहीं है, खुशी खुशी है, राहत ही राहत है, आसानी ही आसानी है। इस जहां में हर तरफ है मुश्किलें, हर जगह है आफतें ही आफतें, मत लगा तो दिल यहां पछताएगा, किस तरह जन्नत में भाई जाएगा। हमें जन्नत में जाना है, जन्नत का सफर इख्तियार करना है, जन्नत की राह पर चलना है। हमें बस जन्नत चाहिए। अल्लाह हमें जन्नत दे दे, अल्लाह हमें जन्नत दे दे, अल्लाह हमें जन्नत दे दे। दुनिया भर में आने वाली तबाही आफतों के जो मनाजिर हम देखते हैं, मौला हमें इसे इबरत लेने वाला बनाते हैं, हमें मौत की तैयारी करने वाला बनाते हैं। और इन वाकयात में जितने आशिकान रसूल दुनिया से चलेगा, अल्लाह सबकी मगफिरत कर दे, सब जख्मियों को सेहत देते, सबके लवाहिकीन को सब्र देते, और मौला हमें इबरत देते, हमें इबरत देते, अल्लाह हमें इबरत देते, इबरत देते। इबरत ये गुनाहों से बचाएगी। आप कहें मैंने इबरत ली या नहीं ली, आप देखिए आपके कदम मस्ती की तरफ बढ़े या नहीं बढ़े। आप कहेंगे मैंने इबरत ली या नहीं ली, आप देखिए आपकी आंखों ने गुनाह करना बंद किया या नहीं किया। आप कहें मेरे कानों ने इबरत ली या नहीं ली, तो आप देखिए आपके कानों ने गुनाह का सुनना बंद किया या नहीं किया। आप कहें मेरी ज़बान ने इबरत ली या नहीं ली, आप देखिए ज़बान ने गुनाह से रुकना बंद किया या नहीं किया। आप कहें कि मेरे पूरे वजूद ने, मेरे दिल ने इबरत ली या नहीं ली, आप देखिए आपका ये वजूद, आपका रुआ रुआ गुनाह से लरसता या नहीं लरसता। और वो कैफियत, जिस कैफियत को हम बयान करते थे और जो कैफियत रिवायतों में मिलती है कि जब गुनाह करे तो अफसुर्दा हो जाए, जब नेकी करे तो खुश हो जाए। यानी गुनाह करे तो अफसुर्दगी हो, नेकी करे तो खुशी हो। ये कैफियत है या नहीं? अजीब व गरीब सी दुनिया है, अजीब व गरीब खेल है। आइए मैं आपको एक ऐसे खेल के मनाज़िर दिखाता हूं। मौत का खेल है, लोग खेलते हैं, लेकिन इस खेलते खेलते में किस तरह जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, आज़ाद जिस्म के अलग हो जाते हैं, किस तरह तबाही आती है। ये भी एक खेल है जो दुनिया में खेला जा रहा है, और इस खेल के जरिए आने वाली इबरतनाक मनाजिर को आज हम मदनी चैनल के नाज़रीन को दिखाते। जरा दिखाइए मदनी चैनल के नाज़रीन को ये खेल और इस खेल में नजर आने वाली इबरतनाक मनाजिर।
کیا دیکھا آپ نے؟ عبرت کے یہ مناظر، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. سنا ہے ہمارے یہاں بھی اس طرح، پاکستان میں بھی بعض جگہوں پر من چلے نوجوان اس طرح کا کھیل کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو آپ کے ماں باپ نے اس لیے پالا پوسا بڑا کیا کہ آپ ان کی تمام تمناؤں تمام خوابوں کو نظر انداز کر کے اس طرح کے تماشے دیکھیں کہ جن کے اندر بالکل آپ دیکھیں جسم کے ٹکڑے ٹکڑے گاڑی سے نکالے. وہ جو آپ نے جو دائرے بنا کر دکھائے تھے غالباً جسم کے ٹکڑے ہو کر گاڑی سے نکل رہے تو گاڑی الٹ پلٹ ہو رہی تھی. ذرا ایک بار وہ منظر پھر سے مدنی چینل کے ناظرین کو دکھائیں جس کو آپ نے گول دائرہ بنایا تھا، وہ گول دائرہ بنایا اور آپ نے شاید اس پہ جسم کے ٹکڑے گاڑی سے نکل رہے تھے. دکھائیے، کیا پتا اس طرح کا کھیل کھیلنے والا اس طرح کے کھیل کھیلنے سے باز آ جائے. یہ دیکھیے، یہ ایک، یہ دیکھیے، یہ دوسرا، یہ دیکھیے، یہ تیسرا دائرہ اب آپ کو نظر آئے گا. ارے کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا. شاید جن کے ساتھ یہ ہو گیا نا انہوں نے بھی یہی کہا ہو کچھ نہیں ہوتا. ہم تو ہر مسلمان کے ساتھ ہمدردی کر رہے ہیں. جو چلے گئے ان کے لیے مغفرت کی دعا کی جا رہی ہے، اور جو بچے ہوئے ہیں ان کو دکھایا اور سمجھایا جا رہا ہے. ہم اس لیے نہیں ہیں. موت آئے اس رب کی راہ میں آئے. ارے اللہ کے دین کا کام کرتے کرتے مرے ہیں، کچھ سنتوں کی خدمت کرتے کرتے مرے، کچھ ایسا کر کے مرے کہ رب کے حضور جب حاضری ہو تو بس کچھ ہو کہ یا اللہ میں یہ کر کر حاضر ہوا. حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کی پیٹھ جو راہ خدا میں جلی تھی، کفار نے کوئلوں پر جن کی پیٹھوں کو جلایا تھا اور جن کی پیٹھ پر یہ جلے ہوئے کے نشان جو تھے، جو پیٹھ جلی تھی جس سے نشان تھے، امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیٹھ کو بوسہ لیتے ہیں. خباب اپنی پیٹھ میرے قریب لاؤ، میں اس کو بوسہ دوں. یہ ایک ایسا نشان ہے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیٹھ پر. تو کوئی اپنا بیٹا قربان کر کے بارگاہ الہی میں حاضر ہوتا ہو، تو کوئی اپنی جان قربان کر کے بارگاہ الہی میں حاضر ہوتا ہو. اس طرح کی سوچ ایک کاش ہمارے ذہن میں پیدا ہو. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی راہ میں موت عطا فرمائے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا، اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک وجعل موتی بلد حبیبک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یا اللہ مجھے تیری راہ میں شہادت کی موت عطا فرما. اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک، یا اللہ ہمیں تیری راہ میں شہادت کی موت عطا فرما. وجعل موتی بلد حبیبک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور تیرے حبیب کے دیار موت عطا فرما. 2 گز زمین بقی پاک میں نصیب ہو جائے اور ایمان اور عافیت پر شہادت کی موت آقا کے قدموں میں، آقا کے جلووں میں. پھر ایسے تماشا دیکھنے کے لیے جمع ہونے والوں کو دیکھیے کہ یہ کاریں ان کو بھی اڑا کر لے گئی. ارے تماشا دیکھتے دیکھتے دنیا سے جانا کیسا. تو یہ حالات و واقعات ہمیں جھنجھوڑ کر کہتے ہیں کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں. آئیے دعوت اسلامی کے ماحول میں آ جائیے. یہ ماحول ہمیں عبرت والی آنکھ، عبرت والے کان، عبرت والا دل، ایسا وجود دیتا ہے جو عبرت لیتا ہے. جنازہ دیکھ کر عبرت لیتا ہے، موت دیکھ کر عبرت لیتا ہے، کفن دفن دیکھ کر عبرت لیتا ہے، بیماری پریشانیاں دیکھ کر عبرت لیتا ہے، اور دنیا سے دل جیسے اچاٹ کر کے آخرت کی تیاری کرواتا ہے. آپ کو کچھ نہیں جائے گا. آپ کا کام کاج، کاروبار، گھر بار، بیوی بچے سب اپنی جگہ پر چل رہے ہوں گے، ان کا نظام چل رہا ہوگا، مگر ہم ان کو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق چلاتے چلاتے آخرت کی طرف چل رہے ہوں گے، جنت کی تیاری کر رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ ہمیں عبرتناک خبریں، عبرتناک واقعات، خواہ وہ تحریری صورت میں ہوں کہ ویڈیو کی صورت میں ہوں، ہمارے یہ ای میل ایڈریس عبرتناک خبریں enk@madnichannel.tv پر سینڈ کریں. انشاءاللہ تعالی ہو سکتا ہے کہ آپ کی یہ خبر ہماری عبرتناک خبروں کا حصہ بن جائے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو گناہوں سے بچا کر نیکیوں بھرا راستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا کرے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ.
ترجمہ کنزُ ایمان، تو عبرت لو اے نگاہ والو۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔